میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے حافظ قرآن، جو آدمی قرآن کو زبانی یاد کرتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، اللہ نے اس کا درجہ بہت بلند و بالا رکھا۔ دنیا میں میرے بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت کیسی عزت بلندی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے 7 سال کا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کیسے بلندیاں عطا کرتے ہیں کہ وہ آگے ہوتا ہے اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے اور دنیا والے جاگیردار سارے پیچھے ہیں۔ وہ رکوع کرتا ہے، سارے رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے، سارے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیسے بلندیاں عطا کرتے ہیں میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا میں ہے اور آخرت میں کیسے بلندی ہوں گی۔ اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو سیکھو، فرمایا کہ کیونکہ سورہ بقرہ کا سیکھنا یہ باعث برکت ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی اس کو نہیں سیکھتا وہ حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں پاتا، اور فرمایا کہ جادو کرنے والے لوگ اس سورت کو نہیں سیکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران، ان دونوں صورتوں کو سیکھو، کیونکہ آپ فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے قیامت کے دن روشنی کی صورت میں ہوں گی، اور جہاں جہاں اس کے پڑھنے والا جائے گا یہ اس کے اوپر جو ہے ساتھ ساتھ چلیں گی اور اس پر سایہ کریں گی، اور جہنم اور جو ہے قیامت کے دن کی گرمی سے اور ہولناکی سے اس کو بچائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صاحب قرآن جو ہے قبر سے باہر آئے گا تو یہ قرآن اس کو دبلی پتلی، بالکل جو ہے دبلے پتلے آدمی کی شکل میں ملے گا، اور کہے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ آدمی کہے گا نہیں، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ تو قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں کہ جس کو تم سخت دوپہر میں گرمی کی حالت میں پڑھا کرتے تھے اور میں تمہیں پیاسا رکھتا تھا، میں وہی ہوں جس کو تم راتوں کو پڑھا کرتے تھے، میں تمہاری نیند، تم اپنی نیندوں کو قربان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائیں گے کہ جس کی قیمت جو ہے پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی، اور فرمایا کہ اگر پوری دنیا اس کے بدلے میں دے دی جائے پھر اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں آپ نے کیوں پہنایا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ کیونکہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا تھا۔ پھر ان سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، اور فرمایا کہ جیسے تو جو ہے قرآن دنیا میں پڑھتا تھا ایسے جو ہے ٹہر ٹہر کر پڑھتا جا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہے اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کا درجہ بہت با کمال رکھا ہے۔ قرآن کے ساتھ جو جو لگتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس امت کو میرے بھائیو دوستو یہ قرآن ملا، اللہ رب العزت نے اس امت کو بلند کر دیا۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینوں کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ رب العزت نے اس رات کو ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا اللہ رب العزت نے اس کو امام الانبیاء اور سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر نازل ہوا اس فرشتے کو اللہ رب العزت نے سارے ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس قرآن کے ساتھ جو جو لگتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا ویسے ہوتا ہے ہم اس کو اتار کر جہاں مرضی پھینک دیتے ہیں، لیکن جو کپڑا قرآن کے ساتھ اس کو سلائی کر دیا جاتا ہے اور اس کو قرآن کے ساتھ جو ہے لگا دیا جاتا ہے، قرآن کا غلاف بنا دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کپڑے کو بھی بلندی عطا کر دیتے ہیں اور ہم اس کو چومتے ہیں، اگر نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر فوراً اوپر رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ایک چھوٹے سے ایک عام سے جس کی کوئی قیمت نہیں اور جس کی جو ہے عام سا کپڑا ہے، عام سی جو ہے اینٹ ہوتی ہے، عام سا جو ہے بندہ ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے ساتھ لگتا چلا جاتا ہے، جو چیز اس قرآن کے ساتھ لگتی چلی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو مقام عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔